रमेश कामले, आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश। संत कबीरदास जी ने कहा है एक जगह पे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो हुए लाथा लात। अभी दो ज्ञानी क्या बात करेंगे, पहली तो बात यह है। लेकिन मेरे जैसा अज्ञानी थोड़ा सा आपसे कुछ जानना चाहता है। पहली बात तो यह है, मैं पहले कुछ 4-6 महीने पहले एक पुस्तक पढ़ी है जिसका टाइटल है मराठी में, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं, सूफीवाद का अंतरंग, जिसके लेखक है डॉक्टर अलीम वकील, जो कि कुछ लेक्चरर हैं इन पॉलिटिकल साइंस संगमनेर कॉलेज। और उन्होंने उस बुक में क्लियरली ये माना है कि सूफीवाद और मुस्लिम, इस पर बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है, बुद्ध के विचारों का बहुत प्रभाव है। So I just want to know and your argument in that favor. So is it true or false? भाई साहब ने पूछा है कि एक शख्स ने किताब लिखी है और कहा है कि सूफी धर्म इस्लाम धर्म बुद्ध धर्म से प्रभावित है। Is it right? ये सही है क्या? पहला चीज, इस्लाम को जानने के लिए आपको तहकीक करना चाहिए इस्लाम की किताब के बारे में। सबसे अव्वल किताब है कुरान। जो मैं कहता हूँ इस्लाम में, वो कोई मानी रखता ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक की जीरो इन इस्लाम। इसीलिए मैं तकरीर में कहता हूं कि मैंने कह रहा हूं कुरान में लिखा है चैप्टर 5 वर्स नंबर 90 में शराब पीना हराम है। जो आप शख्स का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कभी पहले सुना नहीं। आपको इस्लाम को जानने का है, कुरान पढ़ो और सही हदीस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र करती है, कुरान और सही हदीस सिर्फ। इसके बाद जो भी इंसान कुछ भी बात करता है, अगर कुरान के हवाले और सही हदीस के हवाले से करता है तो उसकी बात मानो, अगर नहीं करता है उसको फेंक दो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं खुद शून्य हूं, जीरो। इसीलिए तकरीर में जब मैं इस्लाम की बात करता हूं तो कुरान का हवाला देता हूं, सही हदीस का देता हूं। हिंदुइज्म की बात करता हूं, वेद का हवाला देता हूं, उपनिषद का देता हूं। क्रिश्चियनिटी की करता हूं, बाइबल का देता हूं। जो आप जिक्र कर रहे, जो किताब का मैं कभी पहले सुना नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं मानता हूं, ये कहता हूं कि बुद्ध धर्म और इस्लाम में यकसानियत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम मजहब नया मजहब नहीं है, बुद्ध धर्म से पहले आ चुका है। और तकरीर के पहले मैंने कहा हूं, लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया। नहीं, वो बहुत पहले से, इंसान जमीन पे कदम रखने से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे इस्लाम का, नूह अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का। तो लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी नहीं है, आखिरी पैगंबर है। तो इस्लाम बहुत पहले से है, बुद्ध धर्म से पहले। कुछ लोग कहते हैं कि क्या बुद्धा अल्लाह के पैगंबर है, उनका नाम से जिक्र कुरान में नहीं है। तो मैंने कह सकता हूं है क्या नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर है भी तो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए। कुछ बातें यकसा होंगी, कुछ बातें, और मैंने उसके पर तकरीर की है। उसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम उससे प्रभावित है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मानवी लोग के गौतम बुद्ध खुदा के पैगंबर थे, वो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए थे, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारे इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में या इंग्लैंड में। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल किया गया है सिर्फ मुसलमानों के लिए या सिर्फ अरबों के लिए, लेकिन कहा गया है ये किताब है हिदायत के लिए, सारे इंसानियत के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में, चैप्टर नंबर 1 बाब नंबर 1 हदीस नंबर 8 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस्लाम मबनी है 5 अरकान पर। इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम के 5 अरकान हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस्लाम में 5 अरकान है। सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा आकिमुस सलाह, तीसरा ज़कात, चौथा सौम और 5वां हज। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में 5 अरकान और ईसाईयत में यकसानियत। सबसे पहला रुकन तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 में, नेकी ये ही नहीं है कि आप अपना चेहरा मगरिब या मशरिक की तरफ मोड़ लो, लेकिन नेकी यही है कि आप ईमान लाओ
اللہ پر, آخرت پر, اس کے ملائکہ پر, اس کی کتاب پر اور اس کے نبیوں پر, اس کے پیغمبر پر, اور قدر. یہ ہے ایمان کے 6 ارکان. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب سے, یہود اور نصارہ سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے, اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے. فإن تولوا, اگر وہ مڑ جائے, فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون, آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں, ہم ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فور دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے. جب بھی کوئی غیر مسلمان سے آپ بات کرتے ہیں, یہ آیت بہت اہم ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا, ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف مختصر سی کی گئی ہے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی, یہ ٹچ سٹون ہے تھیولوجی کی, ایک تلسمہ ہے. اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ شخص خدا ہے, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خدا صحیح خدا ہے کہ نہیں, آپ اس کو سورہ اخلاص کے بنیاد پہ تولے, جج ہم آن سورہ اخلاص. اور اگر وہ سورہ اخلاص کے کنڈیشنز جو بھی شرائط ہے اس کے اوپر اترتا ہے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسے ماننے میں کہ وہ خدا ہے. اور یہ پیغام بائبل میں بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں, شما اسرائیل ادنی الحین و ادنی خد, یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اے بنی اسرائیل, ہمارا خدا ایک خدا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا تھا سب سے پہلا حکم کیا ہے, which is the first of the commandment, انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہرایا, جس کا ذکر ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, شما اسرائیل ادنی الحین و ادنی خد, یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اے اسرائیل, ہمارا خدا ہمارا رب ایک خدا ہے. اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی اور گناہ ہو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا, کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 to 5, اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 to 9 میں, thou shall have no other god besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اس کی معنی ہے thou shall have no other god besides me. آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں. خدا فرماتے ہیں بائبل میں, آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. آپ کوئی بھی بت نہ بنائیں, کوئی بھی عکس نہ بنائیں, چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں جیسی ہو, اس زمین پہ ہو, زمین کے نیچے پانی میں ہو. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. آپ نہ
ان کو سجدہ کرو نہ ان کی عبادت کرو کیونکہ میں ایک خدا ہوں, جلن رکھنے والا خدا ہوں, غیرت مند خدا ہوں. قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہیں, عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے. وقال المسیح, لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ, عبادت کرو اللہ کی, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, انہ من یشرک باللہ, اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ آپ کے لیے جنت حرام فرمائیں گا, آپ کے لیے جنت سورگ حرام ہے, وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور آپ کے لیے صرف دوزخ کی انگار ہے اور آخرت میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت, ہیون, پیراڈائز از فوربڈن فار ہم, جنت اس کے لیے حرام ہے, سورگ اس کے لیے حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور وہ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں رہے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کئی عیسائی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا, لیکن میں نے بائبل پڑھا ہے, بائبل میں کہیں بھی ایک بھی سینٹنس نہیں ہے, ایک بھی جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں, صاف طور پہ ایک بھی جملہ نہیں ہے سارے بائبل میں, صاف طور پہ there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement, ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے, unambiguous, بنا کوئی شبہ, ایک بھی جملہ نہیں. there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. ایک بھی بنا شبہ, ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, یا وہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. بائبل کے بہت سے ورژنز ہیں, میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا. اگر کوئی بھی عیسائی کوئی بھی بائبل میں سے ایک بھی صاف جملہ بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ, جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, یا خود کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو, تو آج میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمان بھائیوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں شاید زیادہ جانکاری نہیں رکھتے ہوں گے. I am ready to put my head on the guillotine. میں تیار ہوں اگر کوئی عیسائی بھائی صاف الفاظ میں بنا کوئی شبہ بائبل میں سے کہیں بھی مجھے دکھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, تو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں, اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں, چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں My father is greater than I, میرے پتا مجھ سے مہان ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, My father is greater than all, میرے پتا سب سے مہان ہیں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, I cast out devil with the spirit of God, میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, I with the finger of God cast out devil, میں خدا کی انگلی سے, میں خدا کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my father. I can of my own self do nothing, میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear I judge, جیسے میں سنتا ہوں اس طریقے سے میں انصاف کرتا ہوں. And my judgment is just, اور میرا انصاف صحیح ہے. For I seek not my will but the will of my father, کیونکہ میں میری رضا پہ نہیں چلتا ہوں, میں رضا پہ چلتا ہوں خدا کی. اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی رضا سے چلتا ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, مسلمان تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. اور صاف انداز سے لکھا ہے بائبل میں بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 چیپٹر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel,
سنو اے بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ تھے وہ ایک آدمی تھے اور خدا نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے، اور آپ خود اس کے گواہ ہے۔ صاف الفاظ میں لکھا ہے بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے جنہیں خدا نے چنا اور